ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. ہم نے تم کو جو روزے دے رکھے ہیں یہ ہمیشہ چلنے والا نہیں ہے، یہ گنتی کے چند روزے ہیں، گنتی کے چند دن ہیں. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، اب اگر کوئی ان دنوں میں بیمار ہو، تم میں کا جو کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، تو ایسی صورت میں ان کی گنتی دوسرے دنوں میں ہوگی. فعدۃ من ایام اخر، جو صحیح سلامت ہے، صحت سے ہے اور مقیم ہے. روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل بالغ ہونا ضروری ہے، اسی طرح جو ہے آدمی کا مقیم ہونا ضروری ہے، اسی طرح صحت مند ہونا ضروری ہے. تو ان لوگوں پر روزہ فرض ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہے، ایسی بیماری جو اس کے اندر مزید کمزوری کو پیدا کرے گی، مزید بیماری کو بڑھا دے گی، یا ایسا سفر جو آدمی کو تھکا دینے والا ہو، جس سفر میں آدمی پیاسا ہو جائے گا، کھانے کے لیے تڑپ جائے گا، تو وہ خود آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں اس سفر میں روزہ رکھ کر توڑنے سے بہتر ہے میں اس میں روزہ چھوڑ دوں، بعد میں رکھ لوں. اللہ فرماتے ہیں او علی سفر، جو کوئی سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی گنتی دوسرے دنوں میں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ، جو لوگ روزے پر طاقت رکھتے ہیں، جن کو روزے کی طاقت ہے لیکن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان دونوں وجہ سے، فدیۃ طعام مسکین، ان کا فدیہ، روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے. فمن تطوع خیرا، جو اپنی طرف سے نیکی کرے گا، فہو خیر لہ، وہ نیکی اسی کے لیے بہتر ہوگی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن سن لو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس حال میں بھی روزہ رکھتے ہو، بیماری کے زمانے میں بھی، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہو. اب سفر سے کون سا سفر مراد ہے اور بیماری سے کون سی بیماری؟ جیسے بتایا میں نے کہ بیماری سے وہ بیماری مراد ہے جس سے روزہ رکھنے سے آدمی برداشت کے قابل نہیں رہے گا. روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی اور جو ہے آدمی پریشان ہو جائے گا. تو ایسی بیماری کا ڈکلیئر کون کریں گے؟ جو مسلمان ماہر ڈاکٹر کریں گے، مسلمان ماہر ڈاکٹر کریں گے. ورنہ عام طور پر جو لوگ روزے کو صحت کے لیے نقصان سمجھتے ہیں، پوری دنیا نقصان سمجھتی ہے، تو وہ لوگ تو آسانی کے ساتھ، غیر مسلم ڈاکٹر تو کہہ دے گا کہ روزے کے لیے نقصان ہے تمہارے لیے. مثال کے طور پر جن کو پتھری کی بیماری ہے، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے روزہ مت رکھو. اگر روزہ رکھو گے تو تمہیں پانی نہیں پینا پڑے گا، پانی نہیں پیو گے تو پھر جو ہے اسٹون کریٹ ہوتا رہے گا. یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے. لیکن روزہ آدمی کو کتنا صحت دیتا ہے، یہ انسان کے جسم پر جن لوگوں کی ریسرچ ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ سال بھر آدمی کھاتے پیتے رہنے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر کچھ ایسے بخارات پیدا ہو جاتے ہیں. اردو میں بخارات کہتے ہیں، وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. کچھ ایسے جراثیم، بیکٹیریا اور کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو مارنا ضروری ہو جاتا ہے، اور ان کو مارنے کے لیے آدمی کو بھوکا رکھے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی صحت کو چھپا کر رکھا ہے، اور صحت کے ساتھ ساتھ آدمی کی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. آدمی کھا رہا ہے، جتنا کھاتا ہے اتنا اس کے دل کے اندر خواہشات بھڑکتے ہیں. اب وہ خواہشات جو آدمی کو گناہوں پر لے جاتے ہیں یا عبادات سے ہٹا کر نفسانیت پر لاتے ہیں، تو ان خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو جو چیز تمہارے لیے صبح ہونے سے پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی. 5 منٹ پہلے افطار سے پہلے جو چیز تمہارے لیے حرام تھی اب حلال ہو گئی. اللہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے ہم تم کو یہ پریکٹس کرا رہے ہیں. 1 مہینہ جس کا صحیح گزر جاتا ہے، من سلم رمضان، حدیث میں آتا ہے جس کا رمضان صحیح گزر جاتا ہے اس کا پورا سال صحیح گزرتا ہے. تو اس 1 مہینے کی اللہ رب العزت پابندی کراتے ہیں. تو روزہ
اللہ رب العزت نے دیکھو ان لوگوں کی بیماری جن کے بیماری کے بڑھ جانے کا یا بیمار روزہ رکھنے کے بعد اس کی بیماری مزید نقصان، اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے اندر مزید جو ہے آدمی برداشت کے ناقابل برداشت ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کا روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے جو آپشن دیا ہے آدمی روزہ چھوڑ دے، بعد میں اپنا فدیہ روزے کی قضا کرے، روزے کی قضا کرے اگر طاقت رکھتا ہے، یا نہیں ہے تو پھر فدیہ ادا کرے۔ مسافر کون ہے؟ جو آدمی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ باہر گیا ہوا ہے۔ ایک ہے باہر جانا یہاں سے 15-20 کلومیٹر، ایک ہے باہر جانا 200 کلومیٹر، 100 کلومیٹر۔ خود آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں سفر پر ہوں۔ کیا مطلب؟ سفر پر جانے کی وجہ سے سفر کا اثر اس کے جسم پر ہو، او علی سفرین، سفر پر ہو۔ قرآن خود یہ بتاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو خود اس کی طبیعت بتا دے کہ سفر کا اثر میرے جسم پر پڑا ہے۔ تو ایسے مسافر کے لیے روزے کا چھوڑنا اس کے اپنے برداشت ناقابل برداشت ہونے کی صورت میں جائز ہوگا، اور سفر طویل ہونا چاہیے، لمبا سفر ہو۔ پہلے یہ تھا، پہلے سواریاں نہیں تھی، تو فقہا نے یہ لکھا کہ اتنی لمبی مسافت جس کو چل کر جانے کے لیے 3 دن لگے آدمی کو چل کر جانا، اگر مستقل آدمی چلے تو 3 دن میں چلنے کے بعد وہاں تک پہنچتا ہو، اس کو بعد میں چل کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ 48 میل، یعنی آج کے اعتبار سے تقریباً 77 کلومیٹر، یعنی 70 پر 7 کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ، یعنی 78 مان کر چلیں، 78 کلومیٹر اگر آدمی سفر کر لیتا ہے تو یہ شرعی سفر سمجھا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی مقدار بتایا گیا۔ اچھا، اب اگر آدمی مقیم کب ہوگا؟ مان لیجئے سفر میں چلا گیا، اب رمضان کے زمانے میں مقیم کب ہوگا؟ جب جس گاؤں میں گیا ہے اگر اس کی نیت 15 دن کی ہے تو پھر وہاں جا کر مقیم ہو جائے گا۔ تو اب مقیم ہو جانے کے بعد وہاں پر روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن اس سفر میں اسے 15 دن کہیں رہنے کا موقع ہی نہیں ہے، 2 دن وہاں، 1 دن وہاں، 1 دن وہاں، تو یہ مستقل سفر پر سمجھا جائے گا۔ اب اس پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ برداشت کے اعتبار سے روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، اگر اسے برداشت نہیں ہو سکتا ہے تو روزہ چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ لہذا یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی اگر سفر پر نکلا ہے تو وہ سفر اتنی لمبی ہو کہ یہ بتا اس کا شمار کم سے کم اس کے سفر پر جانے کے بعد اس کی نماز 4 رکعت سے 2 رکعت ہو جائے، نماز قصر ہو جائے، 2 رکعت ہو جائے۔ اب سفر کی رخصت جیسے اسے ملتی ہے، آدمی 2 رکعت اس کو موقع پڑھنے کا دیا جاتا ہے، تو ایسے ہی روزے کا بھی رخصت اس کو اللہ رب العزت دیتے ہیں کہ دیکھو تم جب واپس آؤ، ایسے ہی لوگوں کے لیے بتایا گیا جو بیمار ہیں، سفر مسافر ہیں، فعدۃ من ایام اخر، ان کی گنتی دوسرے دنوں میں شروع ہوگی، ان کی گنتی دوسرے دنوں میں شروع ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعد میں چل کر روزہ رکھیں گے۔ رمضان پورا سفر پر رہا، پورا رمضان، لیکن رمضان کے آخر میں آدمی واپس گاؤں آ گیا تو پھر ایسی صورت میں اسے رمضان کے ان دنوں کے بقیہ روزے رکھنا پڑیں گے، اور جو روزے نہیں رکھا ہے یا تو ان کی قضا رکھے گا عید بعد، یا ان روزوں کی قضا نہیں رکھ سکتا ہے تو ان کا فدیہ ادا کرے گا۔ فدیہ کتنا ہے؟ آج کے اعتبار سے 1 صدقہ فطر 1 روزے کا فدیہ ہے۔ 1 صدقہ فطر یعنی تقریباً سمجھ لیجئے 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو سے بھی کم گیہوں ہوتا ہے، مان کر چلیں تقریباً 70 روپے ہمارے حساب سے 70 روپے کا 1 روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے، بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں، مان لیجئے ہمارے کوئی قریبی رشتہ دار، ہمارے والدہ، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، اب ان کی نمازوں کا فدیہ ہے، ان کے نمازوں کا فدیہ بھی وہی صدقہ فطر ہے، تو ہر دن کی 5 نمازیں اور وطر 6 نمازوں کا صدقہ فطر نکالا جائے گا، مطلب ایک دن کا تقریباً
کتنا ہوتا ہے؟ 420 روپے ہوتا ہے ایک دن کا. 6-7 کتنا ہوا بھائی؟ 420 روپیہ. اور 10 دن کے 4200. ایک مہینے کا 12600 روپیہ. رقم بھاری ہے، لیکن باپ کے احسانات کو اگر سامنے رکھا جائے، باپ کی وجہ سے آج ہم دنیا میں آئے ہیں، ان کے احسانات، ان کا گھر، ان کا مکان، انہوں نے پالا پوسا. ہر آدمی کو اپنے ماں باپ کا حساب لگا کر ایک اندازے سے حساب لگائے کہ ہمارے والد صاحب کی اتنے سال کی رمضان، اتنے سال کی نمازیں چھوٹی ہوں گی، تو نماز کا بھی فدیہ ادا کرے. اس اعتبار سے تقریباً 1.5 لاکھ روپے کے قریب ہوتا ہے ایک سال کے نماز کا فدیہ. تو اللہ رب العزت آگے بتاتے ہیں کہ دیکھو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جن لوگوں کو طاقت ہے وہ لوگ ایک آدمی کا، ایک مسکین کا کھانا فدیے کے طور پر دے دے. اب یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کو طاقت ہے وہ بھی فدیہ دے دے، لیکن آگے چل کر اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں بتایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی رمضان کو پالے اسے روزہ رکھ لینا چاہیے. کیا مطلب؟ رمضان جسے مل گیا اسے روزہ رکھ لینا پڑے گا. اب بیمار ہے تو اسے قضا کرنی پڑے گی اگر روزہ نہیں رکھا ہے. اور فدیہ ہر ایک آدمی نہیں دے گا. 3rd آپشن ہے. پہلا آپشن رمضان میں بولو بھائی روزے رکھنا. 2nd آپشن رمضان میں روزے نہیں رکھا ہے تو رمضان کے بعد خود اس کی قضا کرنا. اس بعد والی آیت سے اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو رمضان اگر آ گیا تو روزہ رکھنا ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت جن کو ہے وہ روزہ رکھیں گے. نئی طاقت ہے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ بیمار ہوں گے یا تو وہ سفر پر ہوں گے. اگر دونوں صورت ہے تو وہ پھر بعد میں قضا کریں گے. اگر کوئی تیسرا آدمی ہے، ایک دم کمزور بوڑھا انسان ہے، وہ طاقت نہیں رکھتا، یہی اس بات پر ہی علماء امت کا اجماع ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود فدیہ ادا نہیں کرے گا، طاقت رکھنے کے باوجود روزے کی قضا کرے گا رمضان کے بعد. ہاں وہ بوڑھا آدمی جو نہ رمضان میں روزے کی طاقت رکھتا ہے نہ رمضان کے بعد اس کو قضا کرنے کی طاقت ہے، وہ آدمی فدیہ دے سکتا ہے. اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دیکھو فمن تطوع خیرا، یہ روزے